بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈی آفیشیل اور میرا نام ہے منشا بیگم۔ آج قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ، کہنے کو تو اس کی 2-3 آیات ہیں، لیکن اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس سورہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر اس امت کو ملی ہے۔ نہ صرف اس امت کو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ بہت خوشی کا باعث تھی۔ لیکن ہم سب سے پہلے حالات جانتے ہیں، کن حالات میں وہ سورہ نازل ہوئی۔ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی بھی بہت اچھی نہیں گزری، مطلب یہ ہے کہ مشکلات پر مشکلات آتی رہی۔ آپ بہت چھوٹے تھے جب، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ بہت چھوٹے تھے تو اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کا والد جو ہے، اسپیشلی جو بچے یا جو والدین کے ساتھ جن کا کتنا کنیکشن ہوتا ہے، اگر فادر جو ہے وہ نہ ہو تو بچے کو اس طرح کا پیار محبت باپ کی جگہ پہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ابھی تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ تو اس کے بعد اور زیادہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور نہ اس کا والد ہے نہ اس کی والدہ ہے، تو اندازہ کر لیں کہ وہ بچہ کس طرح سے پل رہا ہوگا۔ وہ محبت جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے وہ کسی دوسری محبت سے ریپلیس نہیں کی جا سکتی۔ وہ محبت کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا جو والد اور والدہ اپنے بچوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد پھر آپ کے دادا، جنہوں نے اپنے بچوں کی طرح، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پالا، اور جب ان کی بڑی ضرورت تھی تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہے، ان کا دیکھیں گے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کی، بہت بڑی سپورٹ کی ضرورت تھی، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مرکہ ہے، بھری پڑی ہے شدید مشکلات سے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے آپ کی گھر والوں کا اور آپ کے فیملی کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ نے زندگی کے وہ سال کیسے گزارے۔ پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی تو جب سب سے زیادہ ضرورت تھی کمپینین کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے گئی اس دنیا سے، اور مطلب مشکل سے مشکل حالات آپ نے دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نورینہ عطا فرمائی۔ تھوڑا سا ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک چھوٹا سا بچہ، اور باپ نے تو اپنے والد کی محبت نہیں دیکھی تھی، لیکن ان کے والد کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے اپنی محبت تھی، وہ ساری وہ نشاور کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے اوپر، کیونکہ ہر خاندان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین جس چیز سے محروم رہے ہوں زندگی میں، ہمیشہ وہ اپنے بچوں کے اندر وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ چاہتے ہیں، ان کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے کوئی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے، یہ ان کا ڈریم ہوتا ہے۔ تو وہ جو چیزوں جن سے وہ خود محروم رہے ہوں وہ چیزیں وہ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے اور وہ رحلت فرما گئے، تو اس وقت آپ انتہائی افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی دکھ اور الم کا موقع تھا۔ تو آپ کا جو نیکسٹ ڈور ہمسائے جو تھے وہ ابو لہب تھے۔ ابو لہب مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، اور اس وقت جو گھر بنائے جاتے تھے، آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوتا ہے کہ پیچھے کمرے بنے ہوئے ہیں اور سین آگے جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی دیوار جو ہے ابو لہب کے گھر کے ساتھ دیوار ملتی تھی۔ اور جب پتہ چلا ابو لہب کو، کیونکہ کوئی پرائیویسی تو ہوتی نہیں ہے، ایک درمیان میں چھوٹی دیوار ہوتی ہے اور ادھر کی آواز ادھر چلی جاتی ہے، ادھر کی آواز ادھر چلی جاتی ہے، آپ کے ہاتھوں میں جب آپ کے بیٹے نے دم توڑا تو انتہائی دکھ اور الم کا واقعہ تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ پیچھے کہیں خوشیاں تو ملی نہیں نا۔ جب سے زندگی، نبوت سے پہلے بھی اسٹرگل تھی،
نبوت کے بعد اور زیادہ اسٹرگل شروع ہوگی. تو جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، جو سیلیبریشن کا کوئی موقع ہوتا ہے، جو ایسا موقع آتا ہے جب انسان دل سے خوش ہوتا ہے، وہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کم ایسے لمحات آئے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں. اب جب اس کو پتہ چلا ابو لہب کو کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ ریلت فرما گئے ہیں، تو اس نے کہہ کے لگانے شروع کرے. اندازہ کرے کہ انسان کے بارے میں کہ جن کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا ہے، اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ کہہ کے لگا رہا ہے، وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ گلیوں میں باہر نکل کے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے بطرہ محمد بطرہ محمد، جس کا مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے آل جو ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ یہ جو ہے کہ والد کی طرف سے جو ہے وہ بیسیکلی آگے ان کا نام چلتا ہے. تو وہ پورے لوگوں کو بتانے کے لیے اور خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ادھر چلا گیا. تو اس طرح کے حالات تھے. اور ان حالات میں دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت مشکل حالات تھے. کتنی دیر بعد حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کا، مکے سے جب مدینہ چلے گئے اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو یہ دکھ جو ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اپنے بچوں سے دور. تو اس طرح بہت سارے صحابہ کرام تھے جن کے پیرنٹ جو تھے وہ مکہ میں تھے، یا جن کے کوئی والدین جو تھے وہ چلے گئے تھے اور ان کے بچے مکہ میں تھے. اور اس وقت ان کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم جا کے ان کو ملیں گے، ان کو دیکھیں گے، اپنے خون کو دیکھیں گے. لیکن حدیبیہ کے مقام پر، اور حدیبیہ چونکہ رستہ بھی ایسا لیا گیا تھا کہ جو کہ بہت مشکل تھا، سیدھے راستے سے اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کی ڈر یہ تھا کہ حملہ نہ ہو جائے. تو آپ ایک مختلف راستہ جو کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ اس راستے سے چلے. اور پھر وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ جو کالے پتھر جو تھے ان کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام کے جو احرام باندھے ہوئے تھے وہ خون سے رنگے گئے. لیکن وہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اب ہماری ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہماری صلح ہوئی ہے اور ہم واپس یہاں سے جائیں گے، تو ان کے دل کے اندر ان کے لیے کتنی شاکنگ نیوز تھی. تو یہ دکھ نہ صرف ان کے لیے تھا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تھی، جو کعبۃ اللہ سے محبت تھی، جو اپنے مکہ سے محبت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ افسوس کا مقام تھا ان کے لیے بھی. لیکن وہاں پہ اگر عام لوگ ہوتے تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا. لیکن قربان جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کہ وہاں پہ کسی نے ڈس اوبیڈینس نہیں کی، انہوں نے کسی نے نافرمانی نہیں کی، بلکہ سب لوگ خاموش رہے، لیکن دل کے اندر ان کے طوفان چل رہے تھے. اسی طرح اگر اندازہ کریں کہ طائف کے مقام پہ جب مکہ سے آپ تھوڑے جب لگا کہ مکہ کے لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، تو آپ وادی طائف میں چلے گئے اور ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ان لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، اور انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا. ذرا اندازہ کر لیں، ذرا صرف سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ پتھر جب لگتا ہے تو پتھر جو ہے وہ بیسیکلی کوئی نوکیلی چیز تو ایسی نہیں ہوتی کہ جو جسم کے اندر چلی جائے اور وہاں سے خون نکل آئے یا کٹ لگ جائے اس سے. یہ جو ہوتا ہے نا اس طرح خون نکلنا، یہ ہوتا ہے کہ بار بار ایک ہی جگہ پہ مختلف پتھر لگ رہے ہیں اور وہ جگہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے پلپلی ہو گئی ہے اور وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے. خون سے بھر جانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ آپ کو تنگ کیا گیا ہوگا، کتنا زیادہ تکلیفیں، کتنی زیادہ ایذا پہنچائی گئی ہوگی. تو ان سارے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا. تحفہ کیا تھا؟ وہ سورۃ کوثر جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ڈائریکٹ کنورسیشن ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے خاموشی سے، تو یک دم آپ نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے بعد مسکرا دیے، اور جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت تحفے میں بھیجی ہے. نارملی آپ ایسا نہیں کرتے تھے. نارملی یہ ہوتا تھا کہ جب بھی وحی آتی تھی تو آپ اس کو ریسائٹ کرتے تھے اور صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ آپ اس کو لکھ لیں. لیکن اس صورت کے آنے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اوپر اٹھایا اور
مسکرائے، تو بیسیکلی آپ کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے کہ آپ صبر کریں، یہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب اس کے اندر یہ اتنا اوور ویلمنگ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے دل سے جو غم کا پہاڑ تھا وہ جاتا رہا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے انا اعطیناک کل کثیر. کثیر کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوثر جو ہے وہ بہت ان یوزول ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کثرت سے، بہت زیادہ چیز، کسی چیز کے بے ہو جانا. اب ایک تو تھا کہ جنت کے اندر ایک دریا ہے جس کا نام یا حوض ہے، جس کو سمجھ لیں کہ اس کا نام کوثر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو کوثر کے بارے میں جو مختلف صحابہ کرام کی رائے تھی، وہ کثرت میں ہر چیز کی کثرت اس میں آ جاتی ہے. اور وہ کس طرح سے آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، وہ بھی ایک کوثر تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا. صحابہ کرام سے یہ بہت ساری نریشنز ہیں، یہ بہت ساری احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بہت ساری جگہ پہ فرمایا کہ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نیا گروپ آتا تھا تو آپ ہمیشہ ان کو یہ اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا. انا اعطیناک الکوثر، کہ کوثر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پانی کا دریا ہے، بلکہ قرآن کی نعمت بھی ایک کوثر ہے، وہی بھی ایک کوثر ہے. امت اتنی زیادہ کثرت سے ہونی. ابو لہب تو کہتا تھا نا کہ آپ کا نام نہیں رہے گا. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسل چلی آپ کی، آج کتنے سید زیادے جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. تو نام تو ابو لہب کا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ غم نہ کریں، بلکہ یہ میرا کام ہے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا کہ کس طرح ان کا نام ختم ہوتا ہے یا آپ کا نام ختم ہوتا ہے. اور یقیناً اللہ نے اپنا جو وعدہ ہے وہ سچ کر دکھایا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب پیراڈائز کے اندر یا جنت کے اندر ایک دریا ہی نہیں صرف، بلکہ القرآن جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک کوثر ہے. حکمت، دانائی، فہم، یہ ساری کوثر ہے. اور نبی پاک سب سے بڑھ کر آپ کا اخلاق کوثر ہے، وہی کوثر ہے. امت اب دیکھو اربوں کے اندر، مطلب تقریباً 1.5 ارب جو مسلمان ہیں، تو یہ اتنی بڑی امت جو ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی امت دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے باپ بھی تھے، لیکن ہمیشہ جو ہے آپ کی محبت جو ہے وہ امت کے لیے جو تھی باقی ساری چیزوں سے آگے نکل جاتی تھی. ایون کہ یہاں تک نریشنز کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی پکار رہے ہوں گے، جبکہ ہر کوئی اپنے لیے وہاں پہ کوشش کر رہا ہوگا کہ مجھے کوئی ریلیف مل جائے، مجھے کوئی کہیں سے ٹھنڈی ہوا آ جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی امتی امتی کا لفظ پکار رہے ہوں گے. اتنا پیار محبت اپنی امت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور ہم کیا ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہر جگہ پر دن رات جب نماز پڑھتے تھے تو امت کے لیے دعا کرتے تھے، امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے مشکل حالات نہ پیدا کرنا. لیکن کیا امت ان کا جواب اسی طریقے سے دے رہی ہے یا کہ ہمارا کوئی اور انداز ہے؟ ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اور اس کے بعد جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ، بہتان، بغض، غیبت، کم تولنا، رستے روکنا، رشوت لینا، غلط کام کرنا، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ. کون سی ایسی چیز ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ہم نہ کرتے ہوں؟ تو یہ ہماری محبت کا انداز ہے. ذرا خود سوچ لیں ذرا اس پہ. تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر. تو کوثر جو ہے بڑا ہی ایک یونیک ورڈ ہے، کیونکہ کوثر ایک بہت بڑی چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دریا. اب ڈیفینیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایک تحفہ ملا تو وہ الٹیمیٹلی امت تک وہ تحفہ آیا. اب قرآن کی نعمت ملی تو ہمارے تک آئی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلق جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مطلب ہمارے لیے ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے۔ تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ امت کے لیے ہے، جو کوثر نہر جو دی گئی یا دریا دیا گیا جنت کے اندر، وہ بھی الٹیمیٹلی امت کے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امت سے ہی اٹھایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ ہمیں اٹھایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نہر کیا ہے؟ فصلے کا۔ اب دیکھیں ایک طرف بچہ فوت ہو چکا ہے، حالات اتنے سنگین ہیں اور اتنے دل برداشتہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فصلی کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کا شکر ادا کر، اپنے رب کا شکر بجا لا، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ تو یہ کیا وجہ ہے آخر؟ بیسیکلی یہ جو کثرت سے جو چیزیں دی گئی تھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اس چیز کے لیے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا شکر نماز کی فارم میں ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے شکر کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے بیسیکلی وہ لیگیسی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا شکر ادا کر، اس کے بعد اللہ کے راستے میں قربانی کر، قربان کرنا۔ یہ نہر کا مطلب چھوٹی قربانی نہیں بلکہ بہت بڑی قربانی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگ لی تھی۔ تو دیکھیں حج کے موقع پر یہ بالکل ویسے ہی صورت موتیوں کی طرح اس لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے اولاد کے لیے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، تو انہوں نے ذریتی کی بات کی، میری اولاد میں کو اس بات پہ قائم رکھنا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اولاد کے لیے دعا ضرور کی ہوگی لیکن ہر جگہ پہ امت کی بات کی گئی۔ تو دیکھو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی دکھ کا موقع ہوتا ہے تو دوسرے انسان اس کو آگے کہتے ہیں صبر کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بی پیشنٹ، کہ آپ صبر کرو، بلکہ یہ کہا کہ شکر ادا کرو۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر ادا کرو۔ حالات کیا ہیں؟ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، پیارا سا بچہ آپ کی گود میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میں نے آپ کو عطا کیا تھا وہ واپس لے لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا، بلکہ کہا فصلی لربک، اپنے رب کا شکر ادا کر اور قربانیاں دے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جب بھی آپ پہ دکھ یا غم کا یا کوئی سٹریس آتی ہے یا آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو اس صورت کو ضرور پڑھا کریں۔ اس صورت سے آپ کا ڈپریشن جاتا رہے گا، آپ کی دل کے اوپر جو غم ہے وہ جاتے رہیں گے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا یقیناً تمہارے دشمن ہی بے نام ہوں گے، ابتر، فنا و برباد ہو جائیں گے۔ بے شک آپ کے دشمن جو ہے ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، وہ دم کٹے چھلے کی طرح ہو جائیں گے، ان کا نام نہیں رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں دنیا میں، جگ میں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کروڑوں نہیں اربوں میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہر اتحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ یا اللہ
نعمتیں فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، کما ابراہیم آل ابراہیم انکا حمید مجید، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر تھی۔ تو اس 3 آیت کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ اپنے باقی تو دیکھیں نا، قرآن پاک جو ہے اس کے اندر بہت سارے قوانین بتائے گئے، بہت سارے اصول بتائے گئے، بہت سارے عقیدے بتائے گئے کہ کس طرح ایمان کیسے لے کے آنا ہے، ایمان کن چیزوں پہ رکھنا ہے، پھر معاملات کے بارے میں بتایا گیا، پھر وراثت کے بارے میں بتایا گیا، مرد عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی۔ تو وہ تو انسانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کے لیے، یا ایھا الناس لوگوں کے لیے، لیکن یہ سیدھا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر جو ہے اس کے اندر بہت بڑا معنی ہے، بہت بڑا معنی، بہت بڑا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا احاطہ کرنا الفاظ میں بہت مشکل ہے، کیونکہ ابن کثیر میں 6 صفحوں کے اوپر جو ہے وہ صرف یہی ہے، کوثر کے اوپر جو ہے وہ یہ اس لفظ کوثر کے اوپر انہوں نے 6 صفحوں کی تحریر فرمائی ہوئی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کوثر گنوایا گیا ہے کہ کیا کیا خوبیاں، کیا کیا نعمتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور ساتھ کہا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر جب کبھی آپ کو دکھ تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ اپنے دل میں یا زبان سے یہ سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کے دکھ اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتہائی غم، اندھناک غم کے اندر تھے تو یہ صورت عنایت فرمائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بہت زیادہ جگہ پہ کوٹ کرتے تھے، جب بھی کوئی صحابہ کرام نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو سنایا کرتے تھے، اور یہ اوور ویلمنگ ایک خوشی تھی، بہت بڑی خوشی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کن حالات میں، جب کہ آپ کے صاحبزادے جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیے یہ سورہ کوثر کے بارے میں جو میں نے ایکسپلین کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اور اینڈ پہ آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اس طرح کی اگر فردر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو ایک نئے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتے ہیں، ترجمہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اور قرآن کے ساتھ لگاؤ کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک قرآن سے لگاؤ نہیں ہوگا نا، جب سے قرآن سے نہیں جڑیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یہ میں بتاؤں۔ وہ الفاظ ایسے ہیں، ان کے اندر ایسا جادو ہے جو آپ کے دل کو بدل دیتا ہے، جو آپ کی تنگی تکلیف کو، قرآن آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، قرآن بولتا ہے، قرآن گفتگو کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑیں اور ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ دیکھیں کہ اچھا ترجمے میں تو یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اصل اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔